لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا بين الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اسلام میں معاشرتی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے عدل و انصاف کو ایک خاص قسم کی فوقیت حاصل ہے، اور دین اسلام بھی اسی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کے پیمانے کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور جس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اگر اس کو من وعن مکمل طور پر عمل کیا جائے تو آج ایک غریب اور تنگ دست لاچار شخص بھی انصاف سے محروم نہیں رہے گا۔ عدل کا معنی برابری کے ہے، انصاف کاٹ دینے کو کہا جاتا ہے، یعنی دو چیزیں ہوں ان کو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس کو عدل کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ برابری ہو دونوں میں، نہ کسی چیز میں زیادتی ہو نہ کسی اس کے دوسرے چیز کے اندر کمی ہو، عدل و انصاف اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مختلف قسمیں ہیں، صورتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے معاشرتی عدل و انصاف، ایک ہے سیاسی عدل و انصاف، ایک ہے قانونی عدل و انصاف، ایک ہے معاشرتی عدل و انصاف۔ اس طرح کی مختلف صورتیں، ہر جگہ کی نوعیت الگ الگ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ سنو کہ میں نے آج اپنا دین مکمل کر دیا۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر فوقیت حاصل نہیں ہے، مگر کیا؟ تقوی کی وجہ سے۔ ایک
تقوی ہے جو انسان کو ایک دوسرے پر فوقیت دیتا ہے، ورنہ ظاہری اعتبار پر عمر اور بکر دونوں برابر ہیں، ایک امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، ایک مالدار اور ریاست چلانے والا حاکم، ایک محکوم اور کسی جگہ کام کرنے والا دونوں برابر ہیں، کسی کا نوکر ہے تو وہ بھی، اور کوئی آقا بن کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی، یعنی ظاہری اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یا کسی ایسی چیز کے اعتبار سے دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہوتی، صرف ایک تقوی ہے جو آدمی کے معیار کو بلند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، وہ بھی دنیاوی اعتبار سے نہیں، اخروی اعتبار سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک عام آدمی کھڑا ہو کر پوچھتا ہے یہ جبہ کہاں سے لیا آپ نے؟ ایک حاکم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جبہ کہاں سے آیا، ایسی تفصیلات بتائیے۔ آپ بتلاتے ہیں کہ فلاں مال غنیمت سے مجھے غنیمت کے طور پر ملا، یعنی حاکم اور محکوم جہاں عدل و انصاف کا معاملہ آئے گا وہاں برابر ہو جاتے ہیں، اور وہ ہماری تاریخ کے اندر اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جہاں وہ پتہ چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے کہ کس طریقے سے عدل و انصاف کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، ہم نے یہ عدل و انصاف کو ایک عدالت تک، ایک کورٹ تک ہم نے سمجھا ہے کہ یہ صرف وہاں کا معاملہ ہے، باقی معاملات کے اندر عدل و انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہیں، حالانکہ یہ عدل و انصاف کا پیمانہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری زندگی کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک والد اپنے دو بیٹوں کے لیے یا اپنی دو بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کوئی چیز لے کے جاتا ہے، اس میں بھی برابر سرابری رکھنی چاہیے، یعنی ایک کو بہت زیادہ نواز نہ دے اور دوسرے کو پوچھے بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر 1 کلو سیب ایک کے پاس لے کے جا رہا ہے تو کوشش کرے کہ 1 کلو سیب ہی دوسرے کے پاس لے کے، برابری رکھنی ہے ہر اعتبار سے۔ ایک کو ہدیہ دیتا ہے تو دوسرے کو بھی دے، یہاں آپ کو عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص ایک شادی کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ سب کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ چلو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تعدلوا کہ تم اعتدال نہیں کر سکو گے، تم عدل نہیں کر سکو گے ان کے اندر، فواحدہ، تو ایک سے ہی شادی کرو، پھر شادیاں زیادہ نہ کرو اگر تم اعتدال نہیں کر سکتے۔ بروز قیامت اگر کسی نے زیادہ شادیاں کی ہیں اور وہ اعتدال نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ ایک طرف سے معذور ہو، ایک پاؤں اور ایک ہاتھ سے وہ معذور ہوگا، جس سے اس کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہو۔ اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے عدل و انصاف نہیں کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کیا۔ تو یہ اس طرح کی مختلف مثالیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر عدل اور انصاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔
سیاسی اعتبار سے عدل، اس میں بھی یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ میرا لیڈر چاہے وہ غلط بھی کہہ رہا ہو اس کی ماننی ہے، یہ ناانصافی۔ وہ شریعت سے ہٹ کر چل رہا ہے پھر بھی آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، یہ ناانصافی میں آتا ہے۔ کیونکہ میں اس وقت تک تمہاری پیروی کروں گا، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں جب تم عدل و انصاف کے ساتھ اس سیاست کو کرو گے۔ جہاں ناانصافی نظر آئے گی تو میں اس جگہ پر آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، یہ ہے عدل۔ حق بات کرو گے تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، جہاں ناجائز بات کرو گے تو وہاں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ آج کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے لیڈر نے جو بات کرتی ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر اعتبار سے صحیح نہ ہو پھر بھی اس کی نفی نہیں کی جاتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا۔ معاشرتی اعتبار سے فاطمہ بنت اسود، ایک واقعہ آتا ہے ایک عورت کا، فاطمہ بنت اسود بنی مخزوم کی ایک عورت تھی۔ یہ قبیلہ عرب یہاں بہت مشہور تھا، یعنی بڑے بڑے رئیس تھے اس میں، اور روسا تھی، اور ایک نام ہوتا تھا اس قبیلے کا۔ تو وہاں کی ایک عورت تھی فاطمہ بنت اسود، اسے چوری کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چوری کی ہے اس نے۔ لوگ بہت تعجب ہوا، ایسی کڑی سزا۔ تعجب اس بات پر نہیں تھا کہ یہ سزا ہے، تعجب اور حیران کی یہ تھی کہ یہ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور اس قبیلے کا نام ہے، لوگ جانتے ہیں اگر اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اس قبیلہ لوگوں کی نظر میں گر جائے گا۔ تو کیا کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چند لوگوں نے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں تھے، تو ان سے کہا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کریں کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے اور اس پر یہ حد، یہ اس طرح سزا جاری نہ کی جائے۔ حضرت اسامہ چلے گئے، چند لوگوں کے کہنے پر جب کہا گیا تو آپ نے کہا کہ میں سفارش کر دیتا ہوں۔ آپ سفارش کے لیے گئے اور جا کر یہ ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس طرح کیا تھا کہ وہ مظلوم لوگ، غریب لوگ، ان پر سخت قسم کی سزائیں نافذ کر دیتے تھے، اور جو امیر اور عمرہ کا طبقہ تھا ان پر سے سزائیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ تم مجھ سے یہی چیز کروانے لگے ہو، بنی اسرائیل جس وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، آج تم وہی کام مجھ سے کروانے کے لیے آ گئے۔ یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، یعنی اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ میں اس وجہ سے حد جاری نہیں کر رہا کہ یہ دوسرے کی ہے اور میری نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک شخص نے زنا کیا، آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا، آپ نے کہا کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا، وہ چلے جاؤ۔ وہ پھر آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا، آپ نے پھر ڈالا ان کو، نہیں تم نے زنا نہیں کیا، جاؤ۔
پھر آ جاتا ہے تیسری طرف سے دوبارہ. وہ تو پھر صحابہ تھے نا، کوئی گناہ کر لیتے تھے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، چھپاتے نہیں کرتے تھے. تو اس طرح بار بار آیا. آپ علیہ السلام نے پھر اس پر ایک عدالت بٹھائی، گواہوں کو سامنے لایا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی زنا ہو گیا. فرمایا ان کو رجم کر دیا جائے. جب رجم کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ قریب میں تھے، فرمایا یا رسول اللہ معاف کر دیتے. کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیسے معاف کر دیتا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے. میں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ بار بار آتا رہا. تو آپ علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ اس طرح کے معاملات کو میرے سامنے نہ لے کر آؤ، اس کو خود بخود حل کرنے کی کوشش کرو. لیکن جب معاملہ میرے سامنے آ جائے گا تو پھر یہاں قاضی اور دوسرا معاملہ ہوگا، یہاں وہی فیصلہ ہوگا جو شریعت کی طرف سے، پھر اس کو ہم روک نہیں سکتے. تو یہ ہے عدل و انصاف، جس کی صورتیں ہمارے سامنے لا کر ہمیں بتائیں. آج ہم چند روپوں کے لیے، چند معاملات کے لیے، چند سیاسی ہتھ کنڈوں کے لیے ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یہ ہر چیز کے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اگر 2 بچے ہیں تو ان کے اندر بھی عدل و انصاف کروں گا، میرے پڑوسی ہیں تو ان کا حقوق کا میں خیال رکھوں. یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ محبت دوسرے سے کم، اس میں بھی پکڑ ہوگی. بچے دونوں تیرے تھے، ایک کے ساتھ نرمی والا معاملہ، دوسرے کا ساتھ بہت سختی والا معاملہ ایک جائے. تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں اپنے ذاتی طور پر ہم اٹھیں گے تو پھر ہمارے عدالتوں کا نظام بھی خود بخود بہتر ہوگا. آج ایک غریب کوئی گناہ کرتا ہے تو 10 سال 20 سال وہ جیلوں میں بیٹھا رہتا، پوری زندگی گزار دیتا. لیکن امیر آدمی کر لے تو اس کو جیل کی ہوا بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ویسی بھری پڑی. تو یہ معاملات کیسے بڑھتے گئے کہ ہم اپنے ذاتی اعتبار سے عدل و انصاف میں نہیں آ رہے. جہاں اپنی ذات سے شروع کر دیں گے تو یہ معاملہ خود بخود پھر آگے بڑھتا جائے. آج سب سے پہلے ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر عدل آ جائے، انصاف آ جائے، لیکن جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے وہاں میں نہیں کرتا ہوں. کسی جگہ کوئی دکاندار ہے، توڑ رہا ہے، اس میں انصاف نہیں کرتا، برابر نہیں توڑتا، وزن بڑھا دیتا ہے اپنے کانٹے کے اندر، یہ نا انصافی کرتا ہے. اس کی بھی پکڑ ہو رہی. کسی نے 10 کلو چیز مانگی ہے، اس کو کم کر کے 9.5 کلو دے دی. اس کو کیا، اس سے کون سا توڑنا ہے؟ بروز قیامت اس طرح کی پکڑ ہوگی آپ سے. جہاں نا انصافی کرو گے پکڑ ہوتی جائے گی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر سخت عذاب کے مستحق ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی اس طرح کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پاؤں اور ایک بازو سے وہ پورا کے مفلوج ہوگا، اس پر وزن نہیں دے پائے گا، لنگڑاتے ہوئے وہ چلتا ہوا آ رہا. پتہ چلے گا کہ یہ عدل انصاف نہیں کیا کرتا، اپنے معاملات کے اندر کمی کوتاہی کیا کرتا تھا، برابری نہیں کرتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدل کر کے بتایا کہ اگر فاطمہ جیسی میری بیٹی بھی اگر ناانصافی کرے گی، چوری کرے گی، تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اس کو بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. تو میں اور آپ اگر یہ چیز
اپنی زندگی سے بھلا دیں گے تو میرے عزیزوں پھر اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو بھرتے چلے جائیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی محسوس بھی نہیں کرتا اور زندگی میں کرتا جاتا ہے. قیامت کے دن جب اٹھے گا پھر پتہ چلے گا اس کو کہ میں نے کیا کیا گناہ کر دیے اور میرے علم میں بھی نہیں تھے. پرکھ پرکھ کر زندگی گزارنی، میں نے کہاں قدم رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا. جب کسی بارڈر کو کراس کر رہا ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ بم رکھے ہوئے ہیں، دیکھ دیکھ کر سوچ سوچ کر قدم اٹھاتا ہے کہ کہاں قدم رکھوں کہاں نہ رکھوں. غلط جگہ قدم رکھا تو پھٹ جاؤں گا. اس طرح زندگی گزاریں گے تو پھر میرے عزیزو اللہ رب العزت نے ڈھیروں انعامات رکھے. جہاں آزادی کے ساتھ گزرنا شروع کر دیا وہاں پھر پکڑ ہونا شروع ہو جائے گی. وہاں پھر گناہوں کی طرف جاتے جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آنکھ بند ہو گئی اور جب کھولے گی تو پھر سامنے اپنے منکر نکیر اور اس طرح کے معاملات کو دیکھیں گے تو دوزخ چلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ زندگی آسان نہیں ہے. چند لمحے کی زندگی ہے، اس کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.